جس طرح کا اس وقت دنیا میں نظام بنا ہوا ہے، معیشت کا، انڈسٹریز کا، تجارت کا، ٹریڈنگ کا، مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں، یار میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں ارے یار حلال طریقے سے کیسے کمائے، آپ ان کا وہی کہتے ہیں یار آپ بتاؤ کیسے مارکیٹ میں رہنا ہے تو یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ جملے ہمارے کانوں نے سنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حرام سے ہے یا حلال سے، ایسا آئے گا زمانہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص جلدی میں گزرا اور کہا اے ابو عبد الرحمن السلام علیکم، تو آپ نے ارشاد فرمایا صدق اللہ وبلغ رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچایا۔ عرض کی گئی ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور یہ کلمات ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے قیامت سے قبل خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، قیامت سے قبل خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جان پہچان کی بنا پر لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ حدیث میں تو سلام کو عام کرو، جانتے یا نہیں جانتے۔ تجارت اتنی پھیل جائے گی کہ دنیا کی حرص میں بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مدد کرنے لگے گی، یہاں تک کہ آدمی اپنا مال لے کر زمین کے اطراف میں جائے گا، واپس آئے گا تو کہے گا مجھے نفع نہ ہوا۔ یہ تجارت کے لیے دنیا بھر میں گھومنے والوں اور تجارت کے نام پر اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹانے والیوں، اور یہ جو کچھ اس وقت دنیا میں تجارت کے نام پر سب کے سب سنو اس حدیث کو، ہم سب سنو اس حدیث کو۔ اس حدیث کے تحت علامہ سید محمد بن عبد الرسول برزنجی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجروں میں غش یعنی دھوکہ، جعل سازی، ملاوٹ، کھوٹ، خیانت، غداری اور جھوٹ کے غلبے کی وجہ سے تجارت میں برکت نہ ہوگی۔ کتنی سچی صاف ستھری بات ارشاد فرما دی، یعنی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال سے آیا کہ حرام سے، اپنے جھوٹ اور اپنے دھوکے کی وجہ سے مال کمائے گا، ایسا دور آئے گا مگر اس کو نفع نہ ہوگا۔ ارے یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں، ہم ہوش کے ناخن لیں اور مال اور دولت کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں۔ اے اسلامی بہنوں، خدا را تم بھی اپنی زبان کو قفل مدینہ لگا لو۔ آپ کا بھائی، آپ کا شوہر، آپ کے والد، بیٹا جو کما کر رزق حلال لایا، ارے قناعت کب سیکھیں گے؟ قناعت، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ ارے ہمیشہ اسی کو دیکھتے ہو جس نے کرائے کے گھر سے اپنا گھر بنا لیا، اس کو نہیں دیکھتے کہ تم کو کرائے کی مضبوط چھت تو ملی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے کے روڈ کے اوپر جھونپڑے میں لوگ رہتے۔ کسی کو عمدہ غذائیں کھا کر دیکھنے والوں ذرا یہ تو دیکھو کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملا کرتی۔ اس اپنی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے کہ گھر میں صوفے خوبصورت، گھر میں کارپیٹ خوبصورت، گھر میں پردے خوبصورت، اتنے اے سی ہونے چاہیے، اتنے یہ ہونے وہ ہونے چاہیے۔ میں کسی کے جائز ناجائز ہونے پر بحث نہیں کر رہا، لیکن ایک شخص کی چادر نہیں ہے، ایک شخص کو سادگی کے ساتھ رہنا ہے۔ ارے کیوں اس کو مجبور کرتے ہو بھائی کہ یہ آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے آخر حرام روزی کمائے، حرام کھائے، حرام کھلائے، اور آپ کے گھر میں حرام کے مال سے سب کچھ آ بھی گیا تو کیا اس میں زندگی بھر رہنا ہے؟